جو بو گے وہ کاٹو گے. جو آپ سوچتے ہو کہ ہم شادیاں کریں فرعون و نمرود جیسی اور اولاد ہو غلام حسین جیسی، نہیں ہو سکتا. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ، آج یزیدیت پھر پنجے نکال رہی ہے، آج ایک حسین کی پھر ضرورت ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یا اللہ آج حسین کی پھر بڑی سخت ضرورت ہے. مولا جو کارنامے یزید نے نہیں کیے تھے وہ آج کی یزیدیت کارنامے کر رہی ہے. مولا ایک حسین پھر بھیج دینا. جواب ملا گلفام میں حسین تو 1000 بھیج سکتا ہوں، میرے قدرت کاملہ سے کوئی چیز بعید و دور نہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں دوسرا حسین پیدا کرنے پہ قادر نہیں، میں پیدا کر سکتا ہوں. تو مولا پھر پیدا کیوں نہیں کرتا؟ جواب ملا گلفام حسین کو پیدا کرنے کے لیے فاطمہ کی کوکھ کا ہونا ضروری ہے، دوسری کوئی فاطمہ نہیں، اس لیے دوسرا حسین نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قاسمی، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر. جیسی کوکھ ہوتی ہے ویسی اولاد جنم لیتی ہے. اگر فاطمہ کی کوکھ ہو جائے تو پھر حسین جنم لیتا ہے. آج ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کوئی خالد ابن ولید بھیج دے، یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج دے. ہم دعائیں کرتے ہیں میرے مولا کوئی طارق بن زیاد بھیج دے. لیکن لوگوں، جو ہماری گھر کی بیٹیاں، ہماری گھر کی بہویں فلمیں دیکھ رہی ہیں، سیریل دیکھ رہی ہیں، لوگوں فلمی ہیروئنوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں، ان کی کوکھ سے کوئی خالد ابن ولید جنم نہیں لے گا، ان کی کوکھ سے کوئی محمد بن قاسم جنم نہیں لے گا، ان کی کوکھ سے کوئی طارق بن زیاد جنم نہیں لے گا، ان کی کوکھ سے کوئی محمد خان ثانی یا فاتح قسطنطنیہ جنم نہیں لے گا، کہ ان کی کوکھ سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جنم نہیں لے گا. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے نیک ہو تو پہلے اپنی بہووں کو، بیویوں کو نیک بنا دو، انشاءاللہ ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے نیک پیدا ہوں گے. اس عرس قاسمی سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ. جب ماں سجدہ ہوتی ہے تو بیٹا سجدے میں سر کٹاتا ہے. جب ماں بی بی ماہ نور ہو تو بیٹا معین الدین خواجہ اجمیر بن کے پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یار بولو نا سبحان اللہ، اور زور سے بول دو نا سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. اور کبھی اپنی اولاد کو حرام کے لقمے نہ کھلانا. ہاں چاہے حالات کچھ بھی ہوں مگر اولاد کو کبھی بھی حرام کا لقمہ نہیں کھلانا. اس لیے کہ حلال کا لقمہ کھلاؤ گے تو اولاد وفادار ہوگی، اور حرام کا لقمہ کھلاؤ گے نا تو یہ تمہاری اولاد بے وفا ہو کے نکلے گی. چاہے تھوڑا کھلانا کم کھلانا مگر حلال کا لقمہ کھلانا. بولو انشاءاللہ. سود بیاج کے پیسے سے نہ شادی کریں گے، سود بیاج کے پیسے سے نہ اولاد کو پرورش کریں گے. ہاں سوکھی روٹی کھلا کے پرورش و پروان چڑھا دو مگر سود بیاج کے پیسے سے اپنے بچوں کو پرورش نہ کرو. اس لیے کہ سود بیاج کے پیسہ اپنے بچے پہ لگاؤ گے تو اس کو سود بیاج کھانے کی عادت پڑے گی، اور سود بیاج کھانے کی عادت پڑے گی. آج تو کھلا رہا اور کل کو یہ خود کھانا شروع کر دے گا. اس لیے اپنی اولاد کی نشو و نما پرورش بہت سوچ سمجھ کے کرو میرے بھائیو. اپنے اولاد کی پرورش بہت حساب سے کرو، اپنے اولاد کی پرورش قرآن کے سائے میں کرو. اور جلسے میں آنے والوں، اب جلسے میں آ گئے ہو تو ذرا سن کے جاؤ، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. میں عرض کر رہا تھا شادیوں کے حوالے سے، آج شادی بڑا مشکل ہو گیا ہے. آج لوگوں ہم نے نکاح کو بڑا مشکل کر دیا ہے. 8 لاکھ مسلمانوں کی لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر مذہب والوں کے ساتھ شادی کر لی ہیں. 8 لاکھ. کون ہے ان کا ذمہ دار؟ ہم نہیں ہے کہ اس کے ذمہ دار، ہم بھی ہیں اس کے ذمہ دار. اس لیے کہ ہم نے شادیوں کو اتنا ہارڈ بنا دیا. اس کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اپنی لڑکی کی شادی کر سکے، پیسہ نہیں، اور ہم نے شادی کو بہت پیسہ والا بنا دیا. تو لڑکی جوان ہے تو قدم پھسل گیا کسی غیر مذہب، اور مذہب کو وہ نہیں دیکھتی. جب انسان کو بھوک لگتا ہے تو حرام و حلال نہیں دیکھتا. اس سے پہلے کہ تمہارے بچے جوان ہو، نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ تمہارے بچے نکاح کے بندھن میں بن جائیں اور غلط کام کی طرف کبھی بھی قدم نہ اٹھائیں. 8 لاکھ بچے ارتداد کی شکار ہو گئی. کون ہے ان کا ذمہ دار؟ ہم ہیں، ہمارا معاشرہ ہے. نکاح کو اتنا آسان کرو
کہ پان کھانا مشکل ہے اور نکاح کرنا آسان، اتنا آسان کر دو، پان کھانے سے بھی زیادہ سستا نکاح کر دو، اور وہ اپنا نکاح کا پیسہ، اپنا شادیوں کا پیسہ، بہت اچھی بات ہے، ہاسپٹلوں میں لگاؤ، مدرسوں میں لگاؤ، اچھے کالج بناؤ، اچھی یونیورسٹی بناؤ، تاکہ تمہارے بچے، آنے والی نسلیں تمہاری کامیاب نسلیں بنے، تاکہ تمہارا بچہ پائلٹ بنے، تمہارا بچہ انجینئر ڈاکٹر بنے، تمہارا بچہ ہیڈ ماسٹر بنے، تمہارا بچہ IAS IPS بنے، تمہارا بچہ کامیاب بنے۔ شادی میں ہی سب لٹا دو گے تو تمہارے بچے آنے والے وقت میں تمہاری نسلیں مزدوریاں کریں گی، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ کہاں ہیں وہ ابھی حنیف بھائی جو اسپتال کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ چلے گئے دیکھیں، وہ خالی اسپتال ہی بنانے آئے تھے، جلسہ سننے نہیں آئے تھے وہ۔ ہاں کام اچھا کر رہے ہیں، بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن انہیں جلسہ بھی سننا چاہیے تھا۔ ہاں کام اچھا کر رہے ہیں، ہاسپٹل بناؤ، مدرسے بناؤ، اپنی یونیورسٹیاں بناؤ، تاکہ تمہاری یونیورسٹی میں یونیفارم تمہاری اسلام کے مطابق ہو، تمہاری یونیورسٹی میں سلیبس تمہارا بنایا ہوا چلے، ایسی یونیورسٹی بناؤ تاکہ تمہارے بچے کل کو غلام نہ بنے، کل کو تمہارے بچے IAS IPS بن کے بادشاہ بنے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قوم کو کچھ دے کے جاؤ، شادیوں میں سب کچھ برباد نہ کر کے چلے جاؤ۔ اگر شادی کی بات کرتے ہو، مولا علی اپنے بچوں کی شادی میں کیا نہ کر سکتے تھے؟ بولیے، اگر میرا علی چاہتا تو اپنے بچوں کی شادی میں خدا کی قسم ساری دنیا کو لٹا دیتا، ساری دنیا کم پڑ جاتی تو جنت سے حوروں کو منگا لیتا۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جنت کے زیورات آ جاتے، مگر جلسے میں آنے والوں علی کے گھر کی شادیاں ایسی ہوئی ہیں کہ اگر تم ان شادیوں کو سن دو گے تو خدا کی قسم رش کر اٹھو گے۔ ایسی شادیاں ہوئی ہیں علی کے گھر کی۔ آدمی کہتا مولانا میرا بچہ بہت پرفیکٹ ہے، بہت کامیاب ہے، میرا بچہ کماتا 50,000 روپے مہینہ، اس لیے مجھے بڑے گھرانے کی لڑکی چاہیے، مجھے امیر گھرانے کی لڑکی چاہیے۔ اور جلسے میں آنے والوں، اگر تمہارا بچہ اچھا کماتا ہے تو ضروری نہیں کہ امیر گھرانے کی لڑکی لانا، اگر تیرا بچہ امیر ہے تو کسی غریب کی لڑکی کو لے آ، جب تو اسے غربت سے نکال کے لائے گا تو وہ دامن پھیلا پھیلا کے زندگی میں تجھے دعائیں دیا کرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ امیر کی لڑکی لاؤ گے، غریب کی بھی لا سکتے ہو۔ جب مولا علی نے اپنے بچوں کی شادی کا وقت آیا تو علی نے کسی امیر کی دروازے کو نہیں کٹکھٹایا، نہ، قربان جاؤ یار۔ ایک میرے نبی کا صحابی ہے، چہرہ کالا ہے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، نبی کا صحابی ہے، کاروبار نہیں ہے اس کا کوئی، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی بزنس، نہ کوئی ٹھیا، نہ ٹھیلی، کچھ نہیں، اپنا گھر بھی نہیں اس کے پاس۔ کتنا غریب ہوگا کہ جس کے پاس گھر نہیں، جس کے پاس جھونپڑی تک نہیں، جس کا کوئی کاروبار، کوئی بزنس نہیں۔ چہرے کی بات کریں تو چہرہ بھی اتنا خوبصورت نہیں، رنگ کالا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ہونٹ موٹے موٹے، اس طرح کے چہرے کو ہمارے معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا، لیکن بڑا نیک صحابی ہے، بڑا قریب صحابی ہے۔ ایک دن نبی کی بارگاہ میں آیا، میرے نبی نے فرمایا میرے غلام تم شادی کر لو۔ کیا فرمایا؟ تم عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آقا مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ یا رسول اللہ ظاہری طور پہ بھی میرے پاس حسن و جمال نہیں، آقا میرے پاس نہ گھر ہے، نہ ٹھیا، نہ ٹھکانہ، یا رسول اللہ میرے پاس تو نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی بزنس ہے، آقا میں تو مفلسی کا شکار ہوں، آقا میں تو بڑا غریب ہوں، مجھ سے کون شادی کرنے لگ جائے گا؟ یا رسول اللہ مدینے کی کون لڑکی مجھے پسند کرے گی؟ آقا میں تو ظاہری طور پہ اتنا حسین بھی نہیں، اور میرے نبی وہ ہے جس کی جو ضرورت ہوتی ہے اسے وہ عطا کر دیتے ہیں، نبی دل کے حال کو جان لیتے ہیں۔ یہ صحابی جوان تھے، ان کی ضرورت تھی شادی، لیکن غربت کی وجہ سے کرتے نہیں تھے، مفلسی کی وجہ سے کرتے نہیں تھے، اور ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے کرتے نہیں تھے۔ میرے نبی
نبی نے فرمایا تیری ضرورت شادی ہے، اب تم شادی کر لو۔ عرض کرنے لگے آقا مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کون اپنی بیٹی کا ہاتھ دے گا؟ آقا جب باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لڑکے کا کاروبار کیسا ہے، اس کا بزنس کیسا ہے، اس کا ٹھکانہ کیسا ہے۔ آقا میرے پاس تو میں کوئی ٹھیا ہے، نہ ٹھکانہ ہے، نہ گھر ہے، نہ در ہے، یا رسول اللہ مجھے کون بیٹی دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا گا دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تجھے تو مدینے کا امیر بیٹی دے گا، جا فلاں جگہ چلا جا۔ نبی نے مدینے کے ایک امیر کا ایڈریس دیا اور دے کے فرمایا جا اس کے دروازے پہ کھڑا ہونا، اور جب ہم نکل کے آئے تو کہنا کہ میں تیری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، جب منع کرے تو کہہ دینا مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ آئے لوگوں ذرا غیر کرو، غور کرو، نبی کا صحابی نبی سے وعدہ کر کے نکلا، دروازے پہ دستک دے ڈالا، دروازے پہ دستک دیا، وہ امیر باپ نکل کے آیا، امیر بیٹی کا امیر باپ نکل آیا۔ او آنے والے کیسے آئے ہو؟ کیا آج تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی؟ اس لیے کہ سب جانتے تھے یہ بڑا غریب آدمی ہے، دروازے پہ آیا ہے تو کچھ لینے آیا ہوگا، کچھ مانگنے آیا ہوگا۔ کوئی غریب اگر آ جائے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ کچھ مانگنے آیا ہوگا۔ کیا چاہیے؟ خاموش کھڑا ہے، بولتا نہیں۔ اس مدینے کے امیر نے فرمایا بولتا کیوں نہیں؟ بول تاکہ میں تیری سوال کو پورا کر دوں، تیری آرزو کو پورا کر دوں۔ کہنے لگا چھوٹا منہ بڑی بات ہے، اس لیے بولنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ اس امیر نے کہا کہ کوئی زیادہ بڑی ڈیمانڈ لے کے آیا؟ کیا آج بہت بڑا کچھ مانگنے والا ہے؟ مانگ، دے دوں گا تجھے۔ کتنا مال چاہیے؟ کتنا درہم و دینار چاہیے؟ کہنے لگا آج نہ مال چاہیے، نہ درہم چاہیے، نہ دینار چاہیے، پھر کیا لینے آیا ہے؟ کہنے لگا آج تیری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ہائے ہائے، اتنا کہا تو شوق لگ گیا، کرنٹ لگ گیا۔ باپ خاموش کھڑا ہے، کہنے لگا اپنی اوقات و بساط تو دیکھتا، اپنے آپ کو اور مجھے تو دیکھتا، کہاں تو اور کہاں میں، فاصلہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ تو اس سے بڑا کوئی غریب نہیں، مجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں۔ میری بیٹی کے بڑے بڑے اچھے رشتے آئے ہیں، میں نے انہیں ٹھکرا دیا ہے۔ بڑے بڑے امیر زادوں کے رشتے آئے ہیں، میں نے انہیں بھی پسند نہیں کیا، ان کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں۔ تو تیرا رشتہ میں کہاں سے اتنی جلدی قبول کر لوں گا سوچا ہے؟ کہنے لگا میری تو اتنی اوقات نہیں جو تیرے دروازے پہ تیری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آ جاتا۔ بات اتنی ہے میں خود نہیں آیا ہوں، کسی نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا مدینے کے تاجدار نے بھیجا ہے، نبیوں کے سردار نے بھیجا ہے، محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ اب بتا واپس جاؤں یا کچھ جواب دیتے ہو؟ کہا نبی نے بھیجا ہے تو رک جا، ذرا مشورہ کر لوں۔ نبی نے بھیجا ہے تو ذرا مشورہ کر لوں، اب ایسے واپس بھیجنے کو من نہیں چاہتا۔ نبی نے بھیجا ہے، آیا بٹھا لیا، گھر میں گیا، اپنی بیٹی سے مشورہ کیا، بیوی سے مشورہ کیا۔ آنے والا آیا، بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا، بھیجنے والے محمد رسول اللہ مدینے کے تاجدار ہیں۔ بتاؤ بتاؤ کیا کریں؟ ماں بھی خاموش تھی، کوئی ڈیسیزن لیتی، ماں بھی خاموش تھی، سوچ رہی تھی، ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا تھا۔ ماں سوچ رہی تھی بیٹی ہے کیسے دوں اتنے غریب کے ہاتھ میں ہاتھ۔ لوگوں ماں سوچ ہی رہی تھی۔ بیٹی نے آگے بڑھ کے کہا او میرے باپ، جب یہ رشتہ آیا ہے تو اس کو منظور کر لو، ہاں کر دو۔ کہا بیٹی تم نہیں جانتی ہو اس مرد کو، بڑا غریب مفلس و ندار ہے، تمہیں رکھے گا کہاں؟ تمہیں لے کر کے کہاں جائے گا؟ اس کے پاس تو ایک کمرہ بھی نہیں ہے کہ لے جا کے تمہارے ڈولے کو وہاں اتار دیا جائے۔ اے بیٹی تم نے ہاں کیسے کہہ دیا؟ کہنے لگی بابا میں نے آنے والے کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے آنے والے کا کاروبار نہیں دیکھا، میں نے آنے والے کا بزنس نہیں دیکھا، بس میں نے تو اتنا سنا ہے کہ جو آنے والا آیا ہے اسے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، عرس قاسمی۔ میں نے تو اس لیے ہاں کر دیا، جب میدان محشر پہ سب کا حساب ہوگا اور میرے بارے میں پوچھا جائے گا بتا تیری شادی کس نے کرائی، تو کوئی تو کسی کا نام لے گا، کوئی کسی کا۔ میں کہوں گی مولا تیری شادی تیرے رسول نے میری شادی تیرے رسول نے کرائی ہے، میری شادی کا اغوا تیرا رسول ہے۔
میرا رشتہ بھیجنے والا تیرا رسول ہے۔ مولا میرا نامہ اعمال تو اچھا نہیں کہ جنت مل جاتی، لیکن اگر میری شادی سے تو خوش ہے تو مجھے جنت دے دے۔ اس لیے کہ بھیجنے والا نبی ہے، اب اس کو کینسل نہ کرنا، اب اسے منع نہ کرنا، اب اس شادی کے لیے ہاں کر لو، اس لیے کہ مجھے میرا نبی کا فرمان بہت پسند ہے۔ جلسے میں آنے والوں، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں، اب مولا علی کا گھر ہے، علی داماد پیغمبر ہے، علی ولیوں کا سردار ہے، علی شوہر بطول ہے، علی ذوالفقار کا وارث ہے۔ لوگوں اگر علی اپنے بیٹے حسین کی شادی کرنے پہ آ جائے تو پوری دنیا کی دولت بھی حسین کے جہیز کے لیے کم پڑ جائے۔ بولو بھائی یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر پوری دنیا کی دولت بھی دی جائے تو کیا علی کے بیٹے کا جہیز ہو سکتا؟ زور سے بولو یار، نہیں ہو سکتا۔ تم کہو گے، میں کہوں گا دنیا تو دنیا، اگر جنت بھی حسین کے جہیز میں دو نا تب بھی کم ہے، اس لیے کہ جنت کی حوریں تو حسین کی کنیز ہیں۔ جنت کی سردارہ تو حسین کی ماں ہے۔ جنت کی کہاں اوقات کے حسین کا جہیز بنے؟ جنتی جوانوں کے سردار تو مولا حسین خود ہے، پھر جنت کی کیا اوقات؟ ہم جلسے میں تو کہتے ہیں ہم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جب شادی کرتے ہیں تو فرعون کا دامن پکڑ لیتے ہیں۔ ہاں لسٹ گنواتے ہیں کہ یہ بتائیے کھانا کیسا چلے گا، باراتی کتنے لائیں۔ اور میرے بھائیوں کان کھول کے سن لو، کتنا اچھا ہوتا کہ تم لڑکی والے سے کہتے باراتی ایک آئے گا یا میرا 1000 آئے گا، تیرے ہاں کوئی کھانا نہیں، کچھ نہیں، میرے باراتی مسجد میں آئیں گے، مسجد میں بیٹھ کے نکاح ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور نکاح ہونے کے بعد میں شیرینی بھی میں اپنی طرف سے بانٹ دوں گا اور اپنے گھر پہ جا کے ولیمے کا کھانا کھلاؤں گا۔ مت رکھو یار، شادی میں کھانے کا بھی انتظام لڑکی والے پہ ختم کر دو، بڑا اچھا ہو جائے گا۔ مسجدوں میں بیٹھ کے نکاح کر لو، بس بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور آپ کہو گے کہ یار غریب لوگوں کے لیے صحیح ہے، امیر کے لیے؟ ارے امیر جس کام کو کرتا ہے تو غریب پیچھے پیچھے کرتا ہے، جب امیر کرتا ہے تو غریب چاہے قرضہ لے کے کرے مگر مجبوری میں پھر کرتا ہے۔ جب امیر کریں گے تو غریب کہیں گے جب امیر کر رہا تو یار ہم تو پھر کیوں نہیں کریں، پھر ہم کیوں قرضہ لیں۔ یہ کام کرنا شروع کرو، چند لوگ جا کے نکاح کر لو، چند لوگ، اور نکاح کرنے کے بعد میں گھر پہ بہترین ولیمہ کرو، ولیمہ سنت ہے۔ ہاں لوگوں میرا حسین جوان ہے، اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت عمر سلطنت اسلامیہ کے خلیفہ ہوا کرتے تھے، امیر المومنین ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر سلطنت اسلامیہ کے بعد لوگوں اس وقت خلافت کے مسند پہ حضرت عمر براجمان ہے، اس زمانے کی بات ہے۔ لوگوں حضرت عمر نے ایک لشکر تیار کیا کہ جاؤ ایران کو فتح کر کے لاؤ۔ ملک ایران اس وقت بڑا امیر ملک تھا۔ لوگوں ایران کے بادشاہ نے میرے نبی کا خط پھاڑا تھا، میرے نبی نے ایران کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی تھی کہ کلمہ پڑھ لو داخل اسلام ہو جاؤ، تو ایران کے بادشاہ نے میرے نبی کا خط پھاڑا تھا اور خط پھاڑ کے بھرے دربار میں مذاق اڑایا تھا اور مذاق اڑا کے بولا تھا کہ کیا اب ہمیں عرب کے بدو ہمیں جینا سکھائیں گے، کیا عرب کے بوریا نشی ہمیں جینا سکھائیں گے۔ اس نے خط پھاڑ کے نبی کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیا تھا۔ جب قاصد واپس مدینہ آیا میرے نبی کو سنایا، آقا آپ کا خط شہنشاہ ایران نے پھاڑا، اپنے دربار میں آپ کا مذاق اڑایا۔ میرے نبی کی زبان سے نکلا تھا، اس نے جیسا میرا خط پھاڑا اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اسی نشست میں اسی مجلس میں میرا عمر بھی بیٹھا تھا۔ عمر نے جب نبی کی زبان سے یہ جملے سنے کہ جیسا اس نے میرا خط پھاڑا اللہ اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، عمر نے جب سنا تو عمر نے بیٹھ کر کے قسم کھائی تھی، مولا جس دن عمر کے ہاتھ میں پاور آئے گی اس دن عمر کچھ کرے یا نہ کرے مگر نبی کی زبان پہ عمل کرے گا، ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔
یہ حضرت عمر نے قسم کھائی تھی کہ ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. میرے نبی نے فرمایا میں کر کروں گا. جب حضرت عمر خلیفہ بنے پاور عمر کے ہاتھ میں آئی تو حضرت عمر نے ایک لشکر تیار کیا, بڑا لشکر. حضرت عمر لشکر تیار کر رہے مدینے میں. ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے, نبی کی زبان پہ عمل کیا جائے گا. نبی کا غلام تو وہ ہے جو نبی کی حکم پہ, نبی کا غلام تو وہ ہے جو نبی کی زبان پہ ٹکڑے ٹکڑے کر بھی دیتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو بھی جاتا ہے. وہ ہے نبی کا غلام. عمر لشکر اسلام کی تیاری کر رہے ہیں اور ادھر کیا ہو رہا ہے ایران میں وہ بھی سنو. وہ بے خبر, اسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ایران کے بادشاہ کی 2 بیٹیاں ہیں. کتنی؟ زور سے بولو. 2 بیٹیاں ہیں. وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کی تیاری میں لگا ہے. بڑی یان بان شان سے شادی ہوگی. بادشاہ کی بیٹی ہیں, 2 بیٹی ہیں. بڑی بیٹی کا نام ہے مہربانو, چھوٹی بیٹی کا نام ہے شہربانو.